یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی یادیں سنا سنا کر، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی یادیں سنا سنا کر، چلو دریائے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، باہر لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو میں ماہ میلاد مصطفیٰ کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہو چکا. سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، رات دن میں نہیں. رات سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتی ہے. تو ہمارے پاس مہینہ کب طلوع ہوتا ہے؟ غروب کے بعد طلوع ہوتا ہے. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ چاند کی خبر آ جائے. ہماری نگاہیں آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اگر چاند نظر آ جائے تو ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے چاند کو دیکھا. تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اور اس مرتبہ اس ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ پہلی رات مجھے یہاں پر بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا. یہ منتظمین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان جلسوں کا آغاز مجھ سے کیا ہے. اس بات میں میں مسرت بھی حاصل کر رہا ہوں، اور ایک اعتبار سے مجھے فخر بھی حاصل ہے، کیونکہ آغاز جب ہم نے کر دیا تو اس کے بعد جتنے بھی جلسے ہوتے رہیں گے اس کا ثواب آغاز کرنے والے کو ملتا رہے.
کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو اسلام میں کسی چیز کو ایجاد کرے اسے اس کا اجر ہے، اور اس کے بعد جو اس پہ عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے تو ایجاد نہیں کیا ہے، یہ جلسے کئی برسوں سے چل رہے ہیں، بس مجھے اتنا شرف حاصل ہے کہ اس مسجد کے 12 جلسوں میں پہلا جلسہ اس میں خطاب کر کے گویا مجھے آغاز کرنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ آج کے اس بیان کے لیے جو عنوان یا جو ٹاپک مجھے دی گئی ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی خدا کا ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ سب خدا کے ذکر کی بات کرتے ہیں، خدا مصطفیٰ کے ذکر کی بات کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جس میں ہمارا پروردگار کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا۔ کس نے بلند کیا؟ کسی انسان نے بلند نہیں کیا، کسی فرشتے نے بلند نہیں کیا، کسی مالدار نے بلند نہیں کیا، میرے نبی کے ذکر کو میرے نبی کے پروردگار نے بلند کیا۔ شاعر عرض کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ شاعر نے پوری آیت کو اپنے شعر کا حصہ بنا دیا، اسے کہتے ہیں اقتباس۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ خدا جس کے ذکر کو اونچا کر دے اس کا ذکر کیسے گھٹ سکتا ہے؟ گھٹانے والے گھٹ جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، مگر مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہی جائے گا۔ بلند ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کا ذکر بلند ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر ہی دیا۔ اب کوئی نبی کا ذکر کرے یا نہ کرے، نبی کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے۔ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے ایک چیز بلندی پہ جا رہی ہے، فلائٹ، ایروپلین، ہوائی جہاز بلندی پہ جا رہا ہے، آپ اس میں بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ تو اوپر جائے گا ہی۔ اگر آپ بیٹھ گئے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بلندی پہ چلے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا بھائی فلائٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے فلائٹ اوپر گیا۔ کوئی بولے گا تو لوگ کہیں گے یا تو یہ پاگل ہو گیا ہے یا ایسا بیوقوف ہے کہ مینڈک کی طرح، مینڈک سمجھتا ہے کہ پورا سمندر اتنا ہی ہے جتنے میں ہوں، یہ ہے مینڈک کی عقل۔ تو حاضرین محترم، ہوائی جہاز اڑنے والا اوپر ہی رہے گا، آپ بیٹھ گئے تو آپ بلند ہو گئے۔ اسی طرح ایک بڑی عمارت ہے، 14-17 منزلہ عمارت، تو جو اونچی منزل ہے وہ منزل اونچی ہی رہے گی، آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس منزل میں پہنچنے کی وجہ سے آپ اونچے ہو گئے۔ اب ذکر مصطفیٰ بلند ہے ہی، آپ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے تو آپ بلند ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے کس کو بلندی حاصل ہوتی ہے؟ نبی کو نہیں، نبی کے ذاکر، نبی کو نہیں، نبی کے عاشق کو، نبی کو نہیں، نبی کا نام لینے والے کو۔ ہم نبی کا نام لیتے ہیں
تو نبی کے صدقے میں ہمیں عزت بھی مل جاتی ہے، ہمیں بلندی بھی مل جاتی ہے، ہمیں مقام بھی مل جاتا ہے۔ ہم ناچیز کوئی حیثیت نہیں، نبی کا نام لینے کی وجہ سے ہماری ایک حیثیت ہو جاتی ہے۔ مومن ہمارا نام ہو گیا، عاشق ہمارا نام ہو گیا، خدا کا محبوب یہ ہمارا نام ہو گیا۔ یہ سارے نام ہمیں ملے تو ذکر مصطفیٰ کی بدولت ملے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک آپ کی یاد کو مٹانے کی کوشش پہلے ہی سے جاری۔ ابو جہل نے چاہا کہ نبی کا نام مٹا دیں، ابو لہب نے چاہا کہ نبی کا نام مٹا دیں، عتبہ نے چاہا کہ نبی کا نام مٹا دیں۔ ہر دور میں بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے ضدی، بڑے بڑے مخالف پیدا ہوتے رہے، جو یہ چاہتے رہے کہ کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو مٹا دیں، مگر ایسا ہوا کہ نبی کا لایا ہوا دین بھی نہیں مٹتا اور نبی کا نام بھی نہیں مٹتا۔ شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، اسلام کی فطرت میں خالق نے لچک رکھ دی، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ذکر مبارک، آپ کی تعریف و توصیف، آپ کی نعت مٹانے کی کوشش لوگ کریں گے، جتنی کوشش مٹانے کی کریں گے اتنا ہی نبی کا ذکر بلند ہوتا جائے۔ دیکھیے فتنہ شروع ہوتا، کوئی کافر، کوئی بدنصیب، کوئی گھٹیا انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں کوئی خامی بتاتا ہے۔ جب وہ خامی بتاتا ہے تو اس کے بعد ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اس نے خامی بتائی تو لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی کہ یہ خامی اس نے بتائی ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ اور کوئی خامی ہو تو نکالیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھنے لگتے ہیں، حضور کی مبارک زندگی کے حالات جاننے لگتے ہیں۔ تب ان کا ضمیر کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس دنیا میں سب سے سچا دین ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، لہذا ہمیں اس دین کو اپنا لینا چاہیے، اس پیارے مصطفیٰ کے دامن کو اپنا لینا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر خدا کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ چلیے ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہ منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہ منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سخر کی ہے۔ میں شعر کی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں پختہ الفاظ ہے، سخر ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول عرض کرتے ہیں کہ اے منکرو، اے مخالفو، تم اللہ کا ذکر، نبی کے ذکر کے بغیر کرنا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کا ذکر تم کرنے والے نہیں بنو گے، بلکہ نبی کے نام کو ہٹا کر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہے گا، نبی کے نام کو ہٹا کر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے گا، نبی کے نام کو ہٹا کر کوئی عبادت کرنا چاہے گا تو اسے جنت نہیں ملے گی، اسے جہنم کی چابی ملے گی۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سخر کی ہے۔ سخر کا معنی جہنم۔ قرآن مجید میں جہنم کے کئی نام آئے،
ایک نام ہے ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، اللہ کہتے ہیں چکو سقر کو، ہاتھ لگاؤ اور پھر چکو اس کا مزہ۔ تو سقر کا معنی کیا ہے؟ جہنم۔ اور ایک شاعر عرض کرتا ہے خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ ایسی زبان اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ زبان مجھے نہ ملی۔ شاعر کہتا ہے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، ایسی زبان ہمیں نہ ملے، ہمیں وہ زبان ملے جس زبان میں اللہ کا نام بھی ہو، رسول اللہ کا نام بھی۔ دیکھیں ہماری بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے کلمہ۔ کوئی کلمہ نبی کے نام کے بغیر پڑھ کر تو بتا دے۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، آپ اسے اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ اس نے پورا کلمہ پڑھ لیا؟ آدھا کلمہ ہی پڑھا، پورا کلمہ نہیں پڑھا۔ پورا کلمہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ملے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے پورا کلمہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اذا ذکرت ذکرت معی، اے مصطفیٰ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میرے بندے مجھے یاد کریں گے، جب مجھے یاد کریں گے تو میرے محبوب کو بھی یاد کریں گے۔ قرآن مجید آپ تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کے اندر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ملے گی، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہے کہ پورا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتا، عرض کرتا ہے کہ اے مومنوں کی ماں، اے حضرت صدیقہ، آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بیوی سے بڑھ کر کوئی کسی شخص کے بارے میں کیا جان سکتا ہے، لہٰذا آپ بتائیے کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھی، حضور کی عادتیں کیا تھیں، حضور کے اطوار کیا تھے، حضور کا چلاوا کیسا تھا، حضور کا برتاؤ کیسا تھا، عرض کرنے لگا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے جو جواب دیا وہ جواب قابل غور و فکر ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے یہ پوچھا کہ اے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہا، حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتی ہیں اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن،
کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی پوری زندگی قرآن ہی تو تھی، حضور کے اخلاق قرآن ہی تو تھے۔ قرآن میں تجھے مصطفیٰ کی سیرت نظر آئے گی، قرآن میں تجھے مصطفیٰ کی صورت نظر آئے گی، قرآن میں تجھے مصطفیٰ کی زندگی نظر آئے گی، قرآن میں تجھے مصطفیٰ کی خوبیاں نظر آئیں گی، قرآن میں تجھے مصطفیٰ کے کمالات نظر آئیں گے، قرآن میں تجھے مصطفیٰ کے محاسن نظر آئیں گے، قرآن میں تجھے مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، اور اس ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ پوشیدہ۔ تو اللہ کا ذکر نبی کے ذکر سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جدا کرنا چاہے گا یاد رکھیے وہ خدا سے دور ہو جائے، وہ خدا سے دور ہو جائے۔ یہ شاعر عرض کرتا ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا نہیں مانتے، مگر خدا سے جدا یہ بھی نہیں مانتے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، قسم خدا کی وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ حضرات گرامی، ذکر مصطفیٰ کی بات آئی۔ ذکر مصطفیٰ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ درود پاک آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ابخل الناس من ذکرت عنده ولم يصلی علی، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ اس کے پاس میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ درود مختصر درود یہ ہے کہ آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اتنا مزہ ہے کہ اگر دن بھر کسی کو کہہ دیا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے بڑھا تو بولتا ہی رہے گا، بولتا ہی رہے گا۔ اب دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں، دوسری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ جو درود ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ درود کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو آپ پر اللہ کی ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ اس مہربانی کو ہم بے پناہ مہربانی کہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ اللہ درود بھیجے گا کا مطلب اللہ 10 رحمتیں نچھاور کرے۔ یہ کہ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں۔ اگر کوئی یہاں پہ کھڑا ہو جائے یہ شعر پڑھتا ہے تو اس پر 10,000 کے نوٹ گرتے ہیں، پھر دوسرا شعر وہی شعر پڑھتا ہے تو پھر 10,000 کے نوٹ گرتے ہیں۔ اسی طرح ساری رات معاملہ چلتا رہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کتنا مل گیا اسے، کتنا مل گیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مقابلہ 10 کروڑ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ایک رحمت اتنی بھاری چیز ہے۔ یہ درود پر خدا کی ایک رحمت یہی بڑی چیز ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میرے نبی پہ تو نے درود بھیجا، تو ایک بھیجا تو میں تجھے ایک نہیں 10 رحمتیں نوازتا رہوں۔ تو ایک بار درود پڑھو تو 10 رحمتیں، 100 بار پڑھو تو 1000 رحمتیں، 1000 بار پڑھو تو 10,000 رحمتیں، 10,000 بار پڑھ لو تو 1,00,000 رحمتیں۔
تو کتنا کام آسان درود پڑھنا، یہ کوئی بھاری کام نہیں، بس دل میں ادب ہو، محبت مصطفیٰ، پھر درود زبان پہ جاری ہو جائے تو خدا کی رحمت آپ پہ اترتی ہے۔ ایک نہیں، یہ درود کے مقابلے میں 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا مقام۔ دیکھیے کوئی بھی عبادت لیجیے، ہر عبادت میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی، اور اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ ایک جگہ کہا، اور ایک جگہ بات کو اور کلیئر کر دیا اور واضح کر دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رسول یہ دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ اللہ تو خدا ہے، رسول اس کے بندے ہیں، مگر رسول اتنے مقرب بندے، اتنے محبوب بندے، اتنے پیارے بندے ہیں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ان کے بغیر کوئی رب کو نہ پا سکا، ان کے بغیر کوئی رب کو نہ پا سکا۔ محبوب رب اعلیٰ سرکار ہے ہمارے۔ تو حضرات گرامی، کلمہ بنیادی چیز، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے۔ نماز کتنی بھاری چیز ہے۔ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین طریقہ ہے نماز، مگر اس نماز میں بھی اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تکبیر، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پھر رکوع، سجدہ، دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے، اب نماز ختم ہونے والی ہے، مگر نبی کے ذکر کے بغیر تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہنچ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کا نام منہ پہ آ گیا، نبی کا نام زبان پہ آ گیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام، اے نبی آپ کو سلام۔ عبادت خدا کی ہے، سلام نبی کو کر رہے، عبادت خدا کی ہے، خطاب نبی سے کر رہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کو سلام، بلکہ اے نبی آپ کو سلام۔ نماز میں آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ نماز میں آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ ہی سے تو بات کرتے ہیں، نماز میں کسی انسان سے بات نہیں کرتے، مگر اسی نماز میں آپ نبی سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم اگر میں آپ سے کہوں تو آپ سے بات ہو گئی۔ السلام قبل الکلام، بات سے پہلے سلام کرو، سلام سے بات شروع کرو۔ تو آپ نماز میں کسی سے بات کریں گے یا کسی کو سلام کریں گے تو آپ کی نماز چلے گی۔ بڑے سے بڑے مولانا آ گئے، مفتی اعظم آ گئے، نماز پڑھے، السلام علیکم مولوی صاحب بولتے ہی نماز چلے گی۔ کیا مولوی صاحب کو اتنا سلام کیا؟ تو مولوی کو سلام کیا یا مفتی کو سلام کیا یا تیرے استاذ کو سلام کیا یا تیرے باپ کو سلام کیا، کس کو بھی سلام کیا تو نماز گئی، مگر اسی نماز میں نبی کو سلام کر رہا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام و آپ پر اے نبی۔ دیکھیے نماز کے اندر شکلیں، ایک شکل ہے قیام کی، دوسری رکوع کی، تیسری سجدے کی، چوتھی شکل ہے قعدے کی۔ بیٹھ جاؤ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے
پورے ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کو سلام، آپ پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیم، درود ابراہیم میں بھی نبی پر ہی درود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نماز میں اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو شامل کر دیا۔ اب رہی اذان، نماز کے لیے بلاوا، اذان، کیا کوئی اذان نبی کا نام لیے بغیر دے سکتا ہے؟ ہوگی کیا اذان؟ ہر اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ۔ اللہ کا نام بھی لیا، نبی کا نام بھی لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ، یہ شاعر، کس زمانے کے شاعر؟ 14ویں صدی کے شاعر نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شاعر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت حسان حضور کے صحابی ہیں۔ اب حضرت حسان کی چند اشعار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ان اشعار کا مضمون ہے ذکر مصطفیٰ۔ ہم نے یہ عنوان آج رکھا، اس عنوان پر حضرت حسان اسی زمانے میں شاعری کر چکے، اشعار پیش کر چکے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا مَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ لیا۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ، اللہ نے ضم کر لیا۔ ضم کا معنی ہی جوڑنا، ضم سورہ کہتے نا، یعنی سورہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ دیتے، اسی لیے اسے کہتے ضم سورہ، سورہ کو جوڑ۔ سورہ فاتحہ اصل ہے، ہر رکعت میں پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ آپ کی مرضی سے جوڑیں گے۔ آپ چاہے تو سورہ بقرہ کو جوڑ دیجئے، یا سورہ آل عمران کی آیتوں کو جوڑ دیجئے، سورہ اخلاص کو جوڑ دیجئے، یا سورہ والناس کو جوڑ دیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ جوڑنا، جوڑنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضم۔ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں ضم سورہ، ضم سورہ، ضم کا معنی معلوم، اپنے ذہن سے کوئی معنی ہم مقرر کر لیتے ہیں، وہ بھائی اور ایک سورہ پڑھتے ہیں، اور ایک سورہ پڑھتے ہیں نا، وہ ضم سورہ۔ تو ضم کا معنی ہے جوڑ۔ تو یہاں پہ حضرت حسان کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ، اللہ نے ضم کر لیا اسم النبی الی اسمہ، نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ۔ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ کیسے جوڑا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اذا ما قال فی الخمس المؤذن اشہد، پانچ مرتبہ مؤذن چیخ چیخ کر بلند آواز میں اشہد و اشہد کہتا ہے، کیا تمہارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ کس طرح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ لیا؟ جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے۔ بیکر الساہی فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں خدا کا ماننے والا ہے، وہاں وہاں رسول خدا کا ماننے والا بھی، بلکہ جو خدا کا ماننے والا ہے وہ ضرور بضرور رسول خدا کا ماننے والا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، صرف خدا کو مانتا ہوں، تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ
حقیقی خدا وہ ہے جس کا پتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے خدا کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو مانتا ہے تو وہ خدا کو نہیں مانتا، غیر خدا کو مانتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مومن کو لذت ملتی ہے۔ حضور کو جب جب ہم یاد کرتے ہیں ہمیں مزہ ملتا ہے۔ بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ۔ آپ یا رسول اللہ کہیں گے تو بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ منکروں یعنی نبی کے کمالات کا جو منکر ہے، نبی کے معجزات کا جو منکر ہے، نبی کی طاقت کا جو منکر ہے، نبی کی روحانیت کا جو منکر ہے، نبی کی نورانیت کا جو منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، ان کو ہم کیوں پکارے؟ اسے بہت بری لگتی ہے یہ بات۔ نبی کے کسی ایسے دشمن کو جو نبی کی عظمت کو ماننے والا نہیں ہے، آپ اسے بھگانا تو یا رسول اللہ بولتے خود بخود بھاگ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہی شیطان بھاگ جاتا، یا رسول اللہ کہتے ہی وہ شخص بھاگ جاتا جو حضور کی تعریف کو برداشت نہیں کر سکتا، خود بخود چلے جائے۔ ایک بہترین نسخہ، کوئی آ کے آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ کا ہم مسلک نہیں ہے، اس کا مسلک الگ ہے، تو آپ آرام سے یا رسول اللہ بولتے وہ کیا لے چلے جائے، میں بتا کر ملتا ہوں نہ بول کے بھاگ جائے۔ بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، دوائے اہل ایمان ہے ندائے یا رسول اللہ۔ مومنوں کے لیے یہ دوا اور منکروں کو کے لیے یہ کیا ہے؟ ان کے حق میں یہ زہر ہے۔ بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، دوائے اہل ایمان ہے ندائے یا رسول اللہ۔ تو سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اللہ نے روشن کر دیا، تو حضور کے نام کو کون مٹا سکتا ہے؟ دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں زندگی ملی، شعور ملا، سمجھ مل گئی، آنکھیں ملیں، آنکھوں میں بینائی آ گئی، تو ان کی نظر جب عرش کے قوائم پہ پڑی تو وہاں پر انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس نے دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ پھر جب جنت سے باہر کیے گئے، دنیا میں آئے، کئی برس روتے رہے، آخر انہیں یاد آیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑ دیا ہے، ضرور محمد اللہ کا ایک ایسا پیارا بندہ ہوگا کہ اگر میں اس کے ذریعے اللہ سے فریاد کروں تو میرا پروردگار میری فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی، لہذا عرض کرنے لگے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد فاغفر لی، اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت اونچا مرتبہ ہے، اس اونچے مرتبے کا وسیلہ لے کر میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد غفرت لک یا آدم، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیف عرفت محمدا، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا یہ اللہ جانتا ہے، مگر پھر کیوں پوچھ رہا؟ اللہ چاہتا ہے کہ محمد کی ثنا آدم کی زبان سے نکلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے، حضور کا جو مقام ہے، بلکہ حضور کا ذکر مبارک آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہو، یہ اللہ چاہتا ہے۔
لہذا اللہ نے کہا کہ کیف عرفت، اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھیے کوئی بہترین عالم حدیثوں کو جانتا ہے مگر کسی لڑکے سے کہتا ہے کہ وہ حدیث سنا دے، وہ آیت سنا دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہ آیت نہیں معلوم ہے، معلوم ہے، بچے کی زبان سے آیت سننا پسند ہے۔ تو آدم علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی زبان سے ذکر مصطفیٰ سننا خدا کو پسند ہے، لہذا خدا نے پوچھا کہ آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب تو نے تیرے نام کے ساتھ تیرے ایک بندے کے نام کو لکھ رکھا ہے تو یقیناً وہ بندہ تیرا پیارا بندہ ہے، مقبول ترین بندہ ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، جانتا تو پہلے تھا مگر ابھی سمجھ پایا، مگر پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی، جو ہی زمین پہ آئے بات یاد آ جاتی تو اتنے برس آدم علیہ السلام نہیں روتے، اور پروردگار کو یہ بھی منظور تھا کہ آدم کو رلائے، کیونکہ بندے کا رونا خدا کو پسند۔ رو رہا یہ بندہ، رو رہا ہے، کیوں رو رہا؟ رب کی محبت میں رو رہا۔ دیکھیے جب کوئی بندہ تڑپ کر دعا کرتا ہے، کسی چیز کو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل ابھی اس کی حاجت پوری نہ ہونے دے، ذرا دیر لگاؤ، اس کی ضرورت کچھ دیر سے پوری ہو، کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی تو اس کا رونا بند ہو جائے، اس کا رونا مجھے پسند ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا رونا خدا کو پسند ہے، لہذا آدم علیہ السلام کو یاد نہیں آیا، 200 برس گزر گئے، اس کے بعد یاد آیا۔ اور آدم علیہ السلام کا ادب بھی دیکھیے، آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تو ہی تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کیسے پہچانا، اس میں ادب نہیں ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میں نے عرش کے پایوں میں، عرش کے قوائم میں دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے، لہذا میں نے ان کو وسیلہ بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صدقت یا آدم، اے آدم تم نے صحیح کہا ہے، تم نے صحیح کہا، لولاہ لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ میری پہلی مخلوق اور میری تخلیق کا پہلا جلوہ ذات مصطفیٰ ہے، میں نے ان کو پیدا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور حضور کی ولادت بعد میں۔ یہ دنیا جو ہے یہ عالم رنگ و بو ہے، اس کے پہلے ایک عالم میں ہم رہ چکے ہیں، ہم بھی رہ چکے ہیں۔ ہماری پیدائش کب ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی پیدائش کب ہوئی۔ آپ کہیں گے نہیں میں 65 میں پیدا ہوا، 68 میں پیدا ہوا، کوئی کہتا نہیں میں 1947 میں پیدا ہو گیا، آزادی جس سال ملی ہندوستان کو تب پیدا ہوا۔ وہ جو پیدا ہوئے تم دنیا میں آئے، لیکن تمہاری روح کب پیدا ہوئی کیا بتا سکتے ہو؟ تمہاری روح کب پیدا ہوئی کیا تم بتا سکتے ہو؟ اس وقت پیدا ہوئی جبکہ تاریخ ہی نہیں تھی، دن بھی نہیں تھا، تو اس وقت حدیث پاک میں ہے کہ خلقت الارواح قبل ان خلق اللہ الارواح قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے 2000 برس پہلے ہی اللہ نے روحوں کو پیدا کر دیا، سب کی روحوں کو پیدا کیا، مگر سب سے پہلے جس روح کو پیدا کیا وہ روح مصطفیٰ۔
اسی روح مصطفیٰ کو ہم کہتے ہیں نور مصطفیٰ، اسی نور مصطفیٰ کو ہم کہتے ہیں ذات مصطفیٰ، اور اسی ذات مصطفیٰ کو ہم کہتے ہیں تخلیق کائنات کا مظہر اول، جلوہ اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتوں کو حاصل کر لیا۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ کتب تفسیر میں ہیں کہ وہ باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، تو جب یہ وسیلہ لے کر انہوں نے دعا مانگی فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا، وہ مہربانی فرمانے والا۔ تو حاضرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو جس نے بھی گھٹانا چاہا وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اسی لیے عاشق رسول عرض کرتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ آپ کو بڑھا رہا ہے تو کسی کے گھٹانے سے آپ کیسے گھٹ سکتے ہیں؟ آپ کو گھٹانے والا گھٹیا انسان، آپ میں کمی بتانے والا کمینہ انسان، نبی کو گھٹانے کی کوشش کرنے والا گھٹیا، اور نبی کی کسی بھی خوبی میں کمی بتانے والا، اس سے بڑا کمینہ دنیا میں کوئی نہیں۔ کیونکہ ایسا کمینہ ہے کہ جسے خدا نے سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا ہے، ان کی ذات میں، ان کی صفات میں کمی بتا رہا ہے تو یہ ظالم خدا کی نوازش سے ٹکرا رہا ہے، تو اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ تو حضرات کرام، عاشق رسول نے عرض کیا تو گھٹا ہے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا دشمن۔ اے نبی آپ کے دشمن پہلے بھی مٹے ہیں، اب بھی مٹتے ہیں، مٹتے ہی رہیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں، ماضی حال مستقبل، تینوں زمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ماضی و حال اور مستقبل، ماضی جو زمانہ گزر گیا، حال جو اب چل رہا ہے، جو وقت اب چل رہا ہے یہ اسے کہتے ہیں حال، اور بعد میں جو آئے گا اسے کہتے ہیں مستقبل۔ شاعر کہتا ہے ماضی و حال اور مستقبل، ہر زمانہ میرے محمد کا، جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے۔ جو نبی کو جان لیا وہ نبی کا دیوانہ بن گیا، اگر تو نبی کا دیوانہ نہیں بنا تو نبی کو جانا ہی نہیں۔ دانا مصطفیٰ ہی دیوانہ مصطفیٰ، دانا مصطفیٰ دیوانہ مصطفیٰ، نبی کو جس نے پہچان لیا وہ نبی پہ فریفتہ ہو گئے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اذان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نماز کی دعوت ہے اذان، نماز کے لیے بلاوا ہے اذان، اور نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں نبی کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی اس طرح پوچھے تو ہم اس سے کہیں گے کہ تجھے ضرورت ہے یا نہیں؟
اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمارے رب کو پسند ہے، ہمارے رب کو پسند ہے، لہذا 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے۔ دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو وقت الگ الگ ہے، یہاں پر اذان کا وقت 8 بجے ہے تو کہیں 8:15 بجے ہے، کہیں 8:30 بجے ہے۔ پوری زمین کا آپ جائزہ لیں گے تو 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہے، کہیں نہ کہیں اذان کا وقت ہے، تو 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے۔ اذانوں میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تو کوئی لمحہ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں۔ زمین میں نبی کا ذکر ہے، آسمانوں میں نبی کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں میرا نام محمد ہے تو آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ آسمانوں والے بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، زمین والے بھی نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ جو نبی کو یاد نہ کرے اس کی بدقسمتی ہے۔ پروردگار عالم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اسی سے تو نماز شروع ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کے معنی حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر کہتے کھانا پینا، بات کرنا، سلام کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب آپ پہ حرام ہو گئے، پابندی میں آ گیا۔ اسی لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد جو تکبیر ہے، رکوع کے لیے آپ تکبیر کرتے اللہ اکبر، رکوع کو جاتے ہیں، پھر سجدے کے لیے، اس کا نام ہے تکبیر انتقال۔ انتقال کا معنی مر جانا نہیں، انتقال کا معنی یہ حالت سے دوسری حالت پہ جانا۔ اور موت کو بھی انتقال اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان ایک حالت میں رہتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، موت آتی آنکھ بند کر کے دوسری حالت میں چلے گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو تکبیر تحریمہ، تکبیر انتقال، یہ جو بیان کی محفل ہے اس میں بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم ان باتوں کو ادا کروا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نماز جب شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنا فرض، اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یوں آپ اللہ اکبر نہیں کہتے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت۔ تو نماز شروع ہوتی ہے فرض سے نہیں، فرض اور سنت سے شروع ہوتی ہے۔ فرض اور سنت کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بیک وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھانا، اللہ اکبر کہنا، دونوں ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ کے اللہ اکبر تو نہیں بولتا، اللہ اکبر تو اللہ اکبر بولنا فرض، ہاتھ اٹھانا سنت۔ فرض خدا کا، سنت نبی۔ تب خدا اور نبی کہاں جدا ہو؟ کبھی جدا نہیں ہوئے اور کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہی مومن حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔